حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے جو آدمی کچا پیاز لہسن کھائے تو مسجد میں نہ آئے، اس کے منہ سے بدبو آئے گی اور بدبو کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ چلو ایسے وقت میں آؤں گا جب کوئی نمازی نہ ہو، تو نمازی نہ ہو تو فرشتے تو ہر وقت ہوتے ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کچا پیاز اور لہسن نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ جو میزبان تھے، ابتدا میں جب مدینہ پہنچے انہی کے گھر میں ٹھہرے تھے، تو انہوں نے ایک دفعہ کھانا بھجوایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ویسے ہی بھجوا دیا۔ عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت تھی کہ جب وہ کھانا بھجواتے تھے تو آپ تھوڑا بہت چھوڑ کے واپس بھجواتے تھے تاکہ وہ برکت ان کو بھی مل جائے۔ ایک دفعہ آپ نے پورا کا پورا ویسے ہی بھجوا دیا، وہ پریشان ہو گئے، کیا پتہ ناراض تو نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے میرا کھانا نہیں کھایا۔ آپ نے پوچھا، انہوں نے پوچھا جا کے، اس دفعہ تو آپ نے کھانا بالکل نہیں کھایا، سارا کا سارا بھجوا دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کچا پیاز پڑا ہوا تھا، اور میں کچا پیاز اور کچا لہسن نہیں کھاتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس وہ آتا ہے جو تمہارے پاس نہیں آتے، یعنی اللہ کا فرشتہ۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے ہیں اور فرشتوں کو ہر طرح کی بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، تو اگر میں پیاز کھاؤں گا مجھے فرشتے سے ہم کلام ہونا پڑتا ہے تو فرشتے کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں کچا پیاز کبھی نہیں کھاتا۔ امت کے لیے اجازت دے دی۔ اب ایسی کوئی بات بتاتا ہے نا تو بعض لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں یار مولوی صاحب نے کہا تھا کہ پیاز کھانا منع ہے، حالانکہ میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ طریقہ بتایا کہ آپ نہیں کھاتے تھے، امت کے لیے منع نہیں کیا۔ امت کے لیے صرف اس وقت منع کیا ہے جب وہ نماز پڑھنے آئیں تو فرمایا کہ اس موقع پہ کھا کر نہ آئیں، منہ سے بدبو آ رہی ہوگی، دوسرے نمازیوں کو فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اس لیے فرمایا کہ اس موقع پر بدبو زائل کریں اس کے بعد آئیں۔ اسی کے ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جو بدبودار ہو تو ایسی چیز کے ساتھ آدمی نماز پڑھنے نہ آئے۔ سگریٹ پی ہوئی ہے، سگریٹ کی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی ہے، تو اچھی طرح منہ صاف کر کے بدبو ختم کر کے مسجد میں آئے۔ بہت سے لوگ اس چیز کا خیال نہیں کرتے، سگریٹ پیتے پیتے مسجد میں آ جاتے ہیں، اور ہر ایک کو وہ جو ہے نا اس سے مانوس نہیں ہوتا، جو نہیں پیتے ان کو تو بہت ہی بری لگتی ہے بدبو سگریٹ کی، ہاں جو آتی ہے ان کو شاید برا نہ لگتا ہو۔ ایسے یہ جو گٹکا ہے اس کی بھی بدبو ہے، عجیب سی بدبو ہوتی ہے، اور جس کا عادی بندہ ہے اس کو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتا ہے، اور منہ تو ایسا خراب ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ میرے خیال سے اس کو صاف کرنے کے لیے کم از کم ڈیٹول استعمال کرنا پڑے گا، اس کے بغیر تو منہ واش نہیں ہو سکتا، ماؤتھ واش سے تو منہ صاف نہیں ہوگا، ڈیٹول کے بغیر اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں کتنے لوگ ہاسپٹل میں پڑے ہوئے منہ کے کینسر میں، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ جو گٹکا کھانے کا عادی ہوتا ہے نا، مجھے کہتا ہے یار مجھے ہمارے منہ کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے، ابھی ہمیں نہ بریانی میں کوئی مزہ محسوس ہوتا ہے، نہ قورمے میں مزہ محسوس ہوتا ہے، نہ کھیر میں کوئی مزہ آتا ہے، وہ ذائقہ ختم ہو چکا ہے منہ کا اس گٹکے کی وجہ سے، لیکن پھر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ پتہ نہیں مصیبت آئی کہاں سے یہ۔ اور اس سے ملتے جلتے جو اس کے اور دوسرے بھائی وغیرہ ہیں، گٹکا اور گٹکے کے بھائی جتنے بھی ہیں، وہ سارے کے سارے اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو اتنا نقصان دہ ہر ایک کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی وہ کھا رہے ہیں، اور منہ کا کینسر تک ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے۔ تو اس لیے خدا را ان چیزوں کو ہم چھوڑیں، کیوں اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے منہ میں گٹکا ہوتا ہے اس سے تو بات بھی نہیں کی جاتی ہے، اب اس سے بات کرو اس طرح کرتا ہے نا، اب کچھ پتہ نہیں اس نے کیا بولا ہے، عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں۔ تو اب اس سے اپنے آپ کو تو تکلیف میں ڈالا، دوسرے کو بھی تکلیف میں ڈال دیا۔ اب اس کو ایک ہی سوال 4 مرتبہ پوچھنا پڑتا ہے کہ تم بول کیا رہے ہو، جواب میں کہتا ہے اس طرح کہتا ہے، بس یہی آواز آ رہی ہوتی ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا بول رہا ہے۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی عذاب میں ڈالتے ہیں، دوسروں کو بھی تکلیف میں ڈالتے ہیں، تو ایسی بری عادتیں کم از کم ہم چھوڑ دیں۔